حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی. حضور نے فرمایا کہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں. ویسے تکلیفیں جتنا شان بڑی ہو تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اشد بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. جب آپ طائف گئے تو طائف والوں نے بھی یہی کیا، آپ کی بات بھی نہیں مانی اور پتھر برسائے. حضرت زید ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ پتھر میرے سر پہ لگے لیکن حضور کو نہ لگے. تو بہرحال میرا سر بھی اور بدن بھی لہو لہان ہو گئے اور حضور کے پاؤں مبارک بھی لہو لہان ہو گئے، جوتا مبارک جو تھا وہ بھی بھر گیا. واپس آئے تو راستے میں عتبہ کے بیٹوں کا باغ تھا. ہم نے کہا یہاں سایہ ہے، کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، پانی بھی پی لیں گے. وہ کافر تو تھے لیکن رشتہ داری تو تھی. تو وہ بھی اتفاق سے دونوں بھائی موجود تھے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ ذرا ہو، کہا ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور بہترین انگور دھو کے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کرو. وہ جب آیا آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں بابل سے ہوں، نینوا سے. فرمایا اچھا جہاں میرا بھائی حضرت یونس تھا. انہوں نے کہا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو اس نے کہا کہ حضور پھر میں سمجھ گیا ابھی آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، ورنہ تو کسی کو نینوا کا نہ حضرت یونس کو کیا پتا ہے. تو اس نے بھی کلمہ پڑھا اور حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ کفار مکہ کے لیے، کفار طائف کے لیے بد دعا کریں. اتنا ظلم کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے. نبی پر تو پھول برچھائے جاتے ہیں نہ کہ پتھر مارے جاتے ہیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو بد دعا کے بجائے دعا کر دی. فرمایا انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا. اتنی تکلیفیں برداشت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اسی ایک آیت میں 5 صفتوں کا ذکر ہے، یاد رکھو. خاص طور پہ میرے طالب علم بھائی جو ہیں جب قرآن پڑھیں نا تو اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. پہلی صفت کیا ہے؟ میرا پیغمبر آیا تمہارے پاس اور تم میں سے. یہاں مسئلہ بشریت بھی حل کر دیا گیا کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ تم میں سے ہے. اور خلیل کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اب تیرا گھر بن گیا مکہ، اس کو آباد کرنے کے لیے اسی قبیلے سے رسول پیدا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفت کیا تھی کہ من انفسکم. اچھا بعض علماء نے ایک اور بھی قول پیش کیا ہے، انفس کو ان کا نفیس سے ہے، جیسے نفیس چیز ہوتی ہے ایسی چیز. لیکن پہلا قول جو ہے وہ سب کے نزدیک راجح ہے، چونکہ اسی کے بارے میں کئی آیات ہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی.
میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی جن سے انسان ہوں، جن سے ایک ہے، باقی صفتوں میں تو کروڑوں درجے کا فرق ہے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور میرے پیغمبر پہ جو تم کو کوئی مشقت پڑے تو وہ بڑی ان کو مشقت تمہاری محسوس ہوتی ہے، اور حضور دعا میں ہوتا ہے کہ اللہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، اسی لیے 9 دفعہ جا کے نماز بخشوائی اور 50 کے بجائے 5 رہ گئی، اسی لیے آپ نے صرف 3 راتیں تراویح پڑھائی، پھر نہیں پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لولا ان شق علی امتی، میں اگر اپنی امت پہ مشقت محسوس نہ کرتا تو ان کو 2 حکم دیتا، لامرتہم بالسواک، میں ایک حکم تو یہ دیتا کہ مسواک کریں، اور ایک حکم یہ دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں تاکہ زیادہ حصہ رات کا جاگنے میں گزر جائے۔ اور آگے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمہارے ایمان لانے پر حریص ہیں کہ ساری امت مسلمان ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا جبرائیل تمہیں بھی میری نبوت کا اور رحمت کا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ہاں ہوا ہے۔ میں وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے پہلے بڑا ڈر تھا کہ خدا جانے میرا انجام کیا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی، موت کیا ہوگی، لیکن جب آپ پہ قرآن اترا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن لانے والا فرشتہ طاقت والا جو ہے، جو عرش کے قریب رہائش پذیر ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کو پہنچانے میں امانت والا بھی ہے، صداقت والا بھی ہے۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا خاتمہ خیر ہوگا، کہ قرآن میں میری صفت آ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نے دیکھا کہ سو کے ذیل مجاز میں ایک خوبصورت نوجوان ہے، وہ آگے آگے جا رہے اور کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ رہا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھو توحید کا، فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے ایک بزرگ آدمی ہے جو اس کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ انہ کذاب، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، پوچھا بھی وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جو آگے جا رہے ہیں نا وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو پتھر مار رہے ہیں ان کا چاچا ہے ابو لہب، یعنی وہ پتھر برسا رہا ہے، اللہ کا نبی پھول برسا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھ جاؤ تو نجات مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صفتیں، اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو حدیث تھی وہ یہی تھی کہ سب سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے، کیوں کہ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے نوال کی وجہ سے۔ تو اللہ نے جو حضور کو جمال دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ اصل میں چونکہ میں بھی کئی دن سے بیمار ہوں نا، ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگ تو دعا نہیں کرتے، آپ لوگ پیر ڈھونڈتے ہیں، میرے لیے تو تم پیر ہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مسافر ہے اس کی دعا منظور ہوتی ہے۔